کیا آپ جانتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ آج ترکیہ ٹماٹر کی باہری پیداوار کے اعتبار سے دنیا کے گنے چنے ممالک میں شمار ہوتا ہے، لیکن ٹماٹر سے اس کا تعارف کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے۔ ٹماٹر کا آبائی وطن جنوبی اور وسطی امریکہ کے مغربی ساحلوں کے فلک بوس پہاڑ ہیں۔ امریکہ کی دریافت کے بعد 4 صدیوں میں ٹماٹر ان پہاڑوں سے نکل کر نہ صرف پوری دنیا میں پھیل گیا بلکہ سب سے زیادہ کاشت کی جانے والی سبزیوں میں بھی شمار ہونے لگا۔ ٹماٹر کو ایک آرائشی بوٹی کی حیثیت سے یورپ لایا گیا۔ ابتدا میں اس کے پھل یعنی ٹماٹر کو زہریلا خیال کیا جانے کی وجہ سے 16ویں صدی تک ٹماٹر مطبخ خانوں میں نہیں پہنچا۔ عثمانی مطبخ میں داخلے کے لیے ٹماٹر کو مزید 2 صدیاں لگیں۔ اناطولیہ میں ٹماٹر کی ابتدائی دستاویز کی تخلیق کے دوران سن 1723 کے عثمانی محل کے مصارف کی فہرست سامنے آئی۔ ٹماٹر کی جو قسم سب سے پہلے عثمانی دسترخوانوں پر پہنچی وہ چیری ٹماٹر تھے۔ ابتدا میں ٹماٹر کو فرنگی ہیرے کے نام سے پکارا گیا اور پکنے سے پہلے یعنی سبز حالت میں استعمال کیا جانے لگا۔ سرخ ہونے سے پہلے یعنی سبز حالت میں ٹماٹر کے سوپ، زیتون کے تیل میں پکے ٹماٹر، پھر ٹماٹر یا پھر ٹماٹر کے اچار نے عثمانی دسترخوان پر اپنی جگہ سنبھال لی۔ اس دور میں سرخ ہونے پر ٹماٹر کو خراب خیال کیا جاتا اور کوڑے میں پھینک دیا جاتا تھا۔ سرخ ٹماٹر کو مقبول ہونے کے لیے 19ویں صدی تک انتظار کرنا پڑا اور اس کے بعد ٹماٹر کو عثمانی مطبخ کے ایک ناگزیر حصے کا مقام حاصل ہو گیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ خراب خیال کر کے جو سرخ ٹماٹر کوڑے کے نظر کر دیے جاتے، عوام انہیں پیس کر اور نمک ملا کر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ روایت کے مطابق ترک دسترخوان میں ٹماٹر پیسٹ کا آغاز اس طرح ہوا۔ جنگ عظیم اول کے بعد ادانا اور تھریس کے اضلاع میں ٹماٹر کی کاشت شروع کر دی گئی جو مختصر مدت میں پورے ترکیہ میں پھیل گئی۔ روزمرہ زندگی میں ٹماٹر ترک دسترخوانوں کا ایک ناگزیر عنصر ہے اور ترکیہ دنیا میں ٹماٹر کی سب سے زیادہ پیداوار دینے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ اب تو ہر جگہ ٹماٹر ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔